کہ 27ویں شب عید شب قدر ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ سورہ قدر میں 9 حروف لیلۃ القدر کے ہیں، اور لیلۃ القدر کو اللہ نے اس سورے میں 3 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ گویا اگر آپ 3 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں گے تب بھی 27 کا عدد بنے گا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہی کو ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بعض احادیث میں اس بات کی نشاندہی ہے کہ خود خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شب قدر لیلۃ القدر کا اہتمام فرمایا ہے۔ فطر کا دن ہے، آج کا دن چونکہ ہمارے لیے صدقے فطر کی دعوت اور اس کی تعلیم کی بات کی جاتی ہے، لیکن چونکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کو اختیار کیا تو وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور اسلام کیا ہے تو اللہ خود یہ بیان کر رہا ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اسلام کیا ہے تو جو رسول تمہیں پہنچائے، اب جب رسول پہنچا دے پھر اس پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ ہم بارہا یہ سوال کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ سوال ہم کب تک کریں گے۔ ہمارا سوال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں امام مہدی کا ذکر کہاں؟ اور کہا جاتا ہے کہ جب قرآن میں مہدی کا ذکر نہیں تو ماننا ایمانیات میں داخل نہیں ہے۔ آپ ایمانیات کے اصول، اس کے فنڈامنٹل سے واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وبعث بعد الموت حق۔ اس میں ملائکہ کو ماننا، انبیاء کو ماننا۔ آپ بتائیے، آپ آدم کو نبی نہ مان کر کہیں کہ میں محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین مانتا ہوں، تو عالم اسلام کا کوئی بھی مکتب فکر یہ ضرور کہے گا کہ تم مسلمان نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبت محمد الرسول اللہ تک جتنے انبیاء اس زمین پر مبعوث ہوئے ہیں ان کو ماننا ایمان میں داخل ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اس روئے زمین پر آئے۔ اب وہی شخص مسلمان ہوگا جو 1,24,000 کو نبی اور رسول مانے۔ اب آپ بتائیے یہ 1,24,000 کے نام قرآن میں اللہ نے کہاں رکھے ہیں؟ پورے قرآن میں تقریباً 22 یا 24 پیغمبروں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ کوئی ایسی آپ کو حدیث نہیں ملے گی، مستند صحیح تو دور کی بات ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملے گی جس میں 1,24,000 انبیاء کو ماننا ایمان۔ 24,000 انبیاء کے اسماء گرامی ہے، لیکن ماننا ایمان ہے۔ نام نہیں ہے لیکن ماننا ایمان ہے۔ اگر انکار کرو گے تو مسلمانیت تمہاری باقی نہیں رہے گی۔ تم کہو گے میں آدم کو مانتا ہوں، نوح کو نہیں مانوں گا تو مسلمان نہیں۔ تم کہو گے میں آدم اور نوح کو مانتا ہوں، ابراہیم کو نہیں مانتا تو مسلمانیت باقی نہ رہے گی۔ اسی طرح اگر آپ 1,24,000 کے بجائے کہیں کہ میں صرف 22 یا 24 انبیاء ہی کو نبی اور رسول مانتا ہوں جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، تو آپ کسی بھی مکتب فکر کے عالم سے فتویٰ لے آئے وہ آپ کو یہی فتویٰ دے گا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن میں ذکر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مانیں گے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ مہدی کا ذکر ڈھونڈیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آخر یہ مہدی کی نشاندہی کس نے؟ آپ بتائیے، کیا ہم نے اپنے طور پر کہا کہ سید محمد جون پوری امام مہدی ہے؟
کیا ہم نے